بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم إلى موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وازواجه وذريته وعترته وحزبه اجمعین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ قابل احترام معزز برادران ملت، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ سلسلے وار درس تفسیر قرآن کے ضمن میں یہ 11ویں نشست ہے جو آج منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضامین بیان ہوں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، مت کہا کرو راعینا، بلکہ کہو انظرنا، اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار مددگار نہیں۔
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے جیسے پوچھے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر، بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے بعد جب کہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق، بس معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو جب مخاطب کرنا ہوا تو کبھی یا بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا، کبھی یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا، کبھی یا ایھا المؤمنون، کبھی یا ایھا الکافرون کہہ کر مخاطب کیا، کبھی پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کافروں سے خطاب کیا گیا تو ایھا الکافرون کہا گیا، ایمان والوں سے خطاب ہوا تو ایھا المؤمنون کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ منافقین سے خطاب ہوا تو ایھا المنافقون کا خطاب بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اور جب تمام انسانوں سے بیک وقت خطاب کرنا ہوتا ہے جس میں مومن بھی شامل ہوں، کافر بھی، اور جس میں منافق بھی شامل ہوں، عالم بھی جاہل بھی، ہر قسم کے لوگ، یعنی معمولی سمجھ رکھنے والے اور خوب سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے، معمولی علم رکھنے والے، ہر قسم کے لوگوں کو جب مخاطب کرنا ہو، جب بالکل جنرل مضامین بیان کرنا ہوتا ہے تو یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے۔ اور یہاں پر اب جو لفظ اس رکوع کے شروع میں آ رہا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کوئی خطاب نہیں ہے، پھر سورہ بقرہ شروع ہوا، اب ہم قرآن پڑھتے گئے تو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے شروع میں یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اے لوگوں کہہ کر۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 ختم ہونے کے بعد رکوع نمبر 5 جب آیا تو یا بنی اسرائیل کہا، رکوع نمبر 6 کے شروع میں بھی پھر یا بنی اسرائیل کہا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 12 رکوع مکمل ہونے تک کسی ایک مقام پر بھی یا ایھا الذین آمنوا اب تک استعمال نہیں ہوا۔ 12 رکوع مکمل ہو جانے کے بعد سورہ فاتحہ کو ملا کر 13 رکوع، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر سورہ بقرہ کے دیکھا جائے تو 12 رکوع مکمل ہونے کے بعد اب جب 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے تو پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 رکوع مکمل ہو جانے کے بعد اب پہلی مرتبہ یہاں یعنی ترتیب قرآنی کے اعتبار سے پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ رہا ہے، اے ایمان والوں کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ اور یہ بھی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت، بڑی شان ہے، اور اللہ کے حبیب کی یہ بڑی اونچی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی مرتبہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا تو قرآن نے پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلا جو حکم سنایا وہ حکم دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حکم ہے۔ وہ حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی تعظیم کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایمان والوں جب پہلی مرتبہ ہم تم کو پکاریں گے تو پہلی مرتبہ ہم تم کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب کی تعلیم دیں گے، کیونکہ اگر وہ ادب سلامت ہے تو سب سلامت ہے، اگر وہ باقی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو مت کہا کرو رائنا۔ یہ لفظ رائنا عربی میں ڈبل میننگ ہے، اس کے ایک معنی تو آتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، اور اس کے دوسرے معنی آتے ہیں اگر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے تو چرواہے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ راعی کے معنی چرواہا، راعینا، راعی کا مطلب چرواہا، نا کا معنی ہمارے، تو راعینا کو اگر کھینچ کر پڑھا جائے تو مطلب نکلا ہمارے چرواہے۔ راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، فعل مفعول ہے، وہ تو فعل امر مفعول ہے، راعینا ہماری رعایت کیجیے، امپیریٹو ورب ہے، آبجیکٹ ہے اس کے ساتھ راعینا، لیکن اس کو اگر کھینچ کر پڑھا جائے تو مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے، پوسیسو فریز بن جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ راعی ایک اسم، نا اس کی ضمیر، تو راعی نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو اس لفظ کو اگر
بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اہل کتاب مدینہ منورہ کے یہودی دیکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جب سرکار کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ دوسری مرتبہ اس بات کو سننا ہوتا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ بات بیان فرما دیجیے تاکہ ہم پھر غور سے سنیں، پہلی مرتبہ توجہ نہیں رہی یا پہلی مرتبہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو عرض کر دیں گے راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ مطلب یہ ہوتا کہ پھر وہ بات دوبارہ بیان فرما دیجیے، اور سرکار بیان فرما دیتے۔ تو مدینے کے یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ لفظ مسلمان استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دل کی چھپی ہوئی خباثت کو ظاہر کرنے کا اس لفظ کو ایک وسیلہ بنا لیا۔ چنانچہ منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور راعینا کہنے کے بجائے راعینا کہہ کر مخاطب کرنے لگے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کرنا چاہتے تھے۔ راعینا ذو معنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے اور سرکار کے کسی ارشاد گرامی کو اچھی طرح نہ سمجھ سکتے تو عرض کرتے راعینا اے حبیب الہ، ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں، ہیبرو لینگویج میں یہی لفظ ایک ایسے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ عبرانی زبان میں اس لفظ کے ایسے معنی بھی آتے ہیں جس میں بے ادبی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا ایسا پاس، ایسا لحاظ ہے کہ ایسا لفظ کا استعمال بھی منع فرما دیا جس میں کسی قسم کی گستاخی کا کوئی امکان تک بھی ہو، شائبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ممنوع ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال ہو۔ امام مالک نے تو ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک لفظ ایسا ہے کہ اس میں اچھے معنی بھی آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خراب معنی بھی آتے ہیں، ایک اچھے معنی بھی ہیں اس میں، ایک خراب معنی بھی ہیں۔ ایسا لفظ ہے کہ دو معنوں میں استعمال، ایسے سینکڑوں ہزاروں الفاظ ہیں جو اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور خراب معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیوی کا بھائی سادہ ہے لیکن اسی کو گالی کے لیے بھی استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہزاروں الفاظ ایسے ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ایک اچھے معنی اور ایک خراب معنی ہوتے ہیں۔ تو تفسیر قرطبی میں اور علماء اہل سنت اور مفسرین یا اکابرین فرماتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک اچھا معنی ہے اور ایک معنی میں خرابی ہو، تو ایسے لفظ کا استعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جائز نہیں ہے۔ ایسا لفظ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس میں دو معنی نکلتے تھے، ایک اچھا معنی اور ایک خراب معنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، امام مالک کون ہیں؟ 4 ائمہ مجتہدین میں سے ایک امام مجتہد اور اس امت کے اکابر علماء میں سے ایک بہت بڑے اونچے مرتبے کے عالم ہیں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسا لفظ استعمال کرے جو ڈبل میننگ لفظ ہو، جس کے ایک اچھے معنی کے ساتھ ایک خراب معنی میں نکلتے ہوں، تو اس شخص کو حد قذف لگائی جائے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ حد قذف کا مطلب اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت کو زنا کی غلط تہمت لگائے، غلط الزام دے، تو اس کو حد قذف لگائی جاتی ہے، اور شریعت میں 80 کوڑے مقرر ہیں۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو حد قذف لگائی جائے۔ تو امام مالک کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی سلطنت ہو تو ایسا لفظ استعمال کرنے کو ایسا لفظ استعمال کرنے والے کو بادشاہ اسلام 80 کوڑے لگائے۔ اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے ایک اچھے معنی ہو اور ایک خراب معنی ہو، ایسا لفظ اگر کوئی شخص سرکار کی بارگاہ میں استعمال کرتا ہے، اسلامی حکومت اگر ہو، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے لگانا چاہیے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسا لفظ استعمال ہی کیوں کیا جس میں اچھے معنی کے ساتھ خراب معنی پائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام تو کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن جب بارگاہ رسالت میں آپ کے ادب کی بات آ گئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات آ گئی، تو اب یہاں نیتوں کا اعتبار بھی نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ سرکار کو راعینا کہا کرتے تھے۔ صحابہ کی نیت تو بے ادبی کرنے کی نہیں تھی، بے ادبی کی نیت تو منافقوں کی، یہودیوں کی تھی۔ صحابہ کی تو نیت بہت اچھی تھی، ان کا ارادہ بہت اچھا تھا، وہ تو اچھی نیت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ استعمال فرما کرتے تھے، ان کی نیت میں فساد نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا اگر کسی لفظ میں کوئی ادنا سی گستاخی کا شائبہ بھی ہو تو ایسے لفظ کو استعمال کرتے وقت نیت کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھی نیت سے بھی ایسا لفظ سرکار کی بارگاہ میں استعمال کرنا جائز نہیں۔
अच्छी नीयत से भी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसको भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सहाबा से मुखातिब होकर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो राइना न कहना। कहने वाले सहाबा थे जिनकी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको मना फरमाया। तो यहाँ से पता चलता है कि डबल मीनिंग लफ्ज़ है और उसमें गलत माने पाए जाते हों, ख़राब माने पाए जाते हों, कसरे शान के माने पाए जाते हों, गुस्ताखी बेअदबी के माने पाए जाते हों, बेखदरी के माने पाए जाते हों। तो ऐसा लफ्ज़ अगर अच्छी नीयत के साथ भी कोई सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तेमाल करना चाहे तो तब भी उसको इजाज़त नहीं है। इमाम मालिक तो निहायत सख्त हुक्म सुनाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को हद्दे ख़ज़फ़ लगाई जाए, यानी उसको 80 कोड़े मारे जाएँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे ईमान वालो मत कहा करो राइना, बल्कि कहो उन्जुरना। सहाबा राइना क्यों कहते? राइना हमारी रियायत कीजिए, मतलब क्या था? दोबारा वो लफ्ज़ इरशाद फरमा दीजिए, मतलब था उसके लिए कहते थे हमारा ख्याल कीजिए, राइना या रसूलल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इसके ख़राब माने भी निकलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो, अगर तुम्हें कहना ही है तो कहो उन्जुरना, हमारी तरफ नज़र करम कीजिए, हमारी तरफ निगाह लुत्फ़ फरमाइए, हम पर चश्मे करम कीजिए, हमें निगाह लुत्फ़ से देखिए, हम पर नज़र कीजिए, हम पर निगाह कीजिए। उन्जुरना, हमको निगाह में रखिए, हम पर निगाह करम कीजिए, हम पर नज़र रखिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि कहो उन्जुरना, क्योंकि इस लफ्ज़ में अच्छे ही माने निकलते हैं और ख़राब माने नहीं निकलते। उसके बाद इरशाद होता है वस्माऊ, ये उन्जुरना कहने की भी तुम्हें नौबत क्यों आ रही है? पहली बार गौर से नहीं सुनते और दूसरी मरतबा कहते हैं कि उन्जुरना राइना। अल्लाह ताला फरमाता है पहली ही मरतबा मेरे हबीब की बात को तुम गौर से क्यों नहीं सुन लिया करते? वस्माऊ, ये उन्जुरना कहने की भी नौबत बार बार मत लाया करो, बल्कि जब पहली ही मरतबा वो बात इरशाद फरमाए तो पहली ही मरतबा उनकी बात गौर से सुन लिया करो, ताकि उनको दोबारा जहमत करने का मौका ही न मिले, ताकि मेरे महबूब को इतनी अदना सी किस्म की जहमत भी ना हो। पहली ही मरतबा तुम उनकी बात गौर से क्यों नहीं सुन लेते? अज़ीज़ान मोहतरम, पहली मरतबा कुरान ने जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ईमान वालों को पुकारा तो सरकार के अदब की दावत दी, सरकार पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब सिखाया। और अदब जो सिखाया जा रहा है, गाली देने से कुरान नहीं रोक रहा, वो तो क़तई तौर पर मना है, यहाँ उसकी बात नहीं है, कोई बुरा लफ्ज़ बोलने की बात नहीं है। सिर्फ डबल मीनिंग लफ्ज़ जिसमें अच्छे माने भी हैं, ख़राब माना भी हैं, जिसमें उम्दा माने भी पाए जाते हैं, बुरे फासिद माना भी पाए जाते हैं, ऐसे लफ्ज़ के इस्तेमाल से कुरान मजीद रोक कर इरशाद फरमाता है ऐसा लफ्ज़ उनके बारगाह में इस्तेमाल करो जिसमें ख़राब माना ही ना हो, फिर अच्छे ही अच्छे माना हो। ऐसा लफ्ज़ उनके शायान शान, उनकी बारगाह के शायान शान ऐसा लफ्ज़ लाओ जिसमें ख़राब माना का कोई तस्वर ही ना पाया जाए, जिसमें उम्दगी ही उम्दगी, भलाई ही भलाई, बेहतरी ही बेहतरी और अच्छाई ही अच्छाई का मुकम्मल तौर पर उसमें इम्कान हो। ऐसा ही लफ्ज़ इस्तेमाल करो। कहा करो उन्जुरना वस्माऊ, बल्कि पहले ही उनकी बात गौर से सुन लिया करो। राइना की जगह उन्जुरना कहा करो, क्योंकि ये लफ्ज़ हर तरह के एहतिमालात फासिदा से पाक है। और वस्माऊ का हुक्म देकर ये तंबीह फरमा दी कि जब मेरा रसूल तुम्हें कुछ सुना रहा हो तो हमतन गोश रहो, ताकि उन्जुरना कहने की नौबत भी ना आए। ये नौबत भी क्यों आने दे रहे हो? जब एक मरतबा वो बात बयान करते हैं तो पहली ही मरतबा तुम उनकी बात सुन क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये भी तो शान नबूवत के मुनासिब नहीं कि एक बात तुम बार बार पूछते रहा करो। ये कमाल अदब और इंतहाई ताज़ीम है जिसकी तालीम अर्श व फर्श के मालिक ने मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को दी। ये बारगाह रिसालत माप का अदब है कि जो परवरदिगार आलम ने मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को सिखाया। अब जो लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भाई कहने की कोशिश करते हैं, अपने जैसा बशर साबित करने में पूरी काबिलियतें, पूरी इल्मी सलाहियतें सर्फ करते हैं, कोई कौम का चौधरी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई हासिद और हरकारा कहता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो ऐसे लोग अपने अंजाम का खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उनका क्या अंजाम होगा। कि सहाबा को लफ्ज़ राइना कहने से मना किया गया जबकि नीयत में फतूर नहीं था कि बड़ा भाई, अपने जैसा बशर, हासिद, हरकारा, कौम का के चौधरी के जैसा लफ्ज़ या इस किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इस्तेमाल करने वालों की नीयत भी बहुत ख़राब है। अच्छी नीयत से सहाबा ने डबल मीनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला ने हराम कह दिया उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना, कुरान ने हराम करार दे दिया उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना। तो जो लोग फासिद नीयतों के साथ और बुरे माने रखने वाले अल्फाज सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने अंजाम की खुद खबर लेनी चाहिए, उनको खुद गौर करना चाहिए कि कुरान कहाँ ले जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है और शैतान इनको किधर हकाल कर ले जा रहा है। अदबगाहेस ज़ेरे आसमां अब अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। एक अदब का मुकाम आसमान के नीचे ऐसा भी है जो अर्श आदम से ज़्यादा नाजुक मुकाम है, और वो मुकाम है कि जुनेद व बायज़ीद वहाँ आते हैं तो सांस रोक कर हाजिर होते हैं कि कहीं सांस के लेने की आवाज़ बुलंद हो जाने पर कहीं बेदबों में शुमार ना हो जाए।
کہیں سانس زور سے نکل جائے تو کہیں گستاخوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ جنید و بایزید دم پکڑ کر سانس روک کر جن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کی بارگاہ زمین پر ہونے کے باوجود عرش الہی سے بڑھ کر وہ نازک ترین مقام ہے، کیونکہ عرش عظیم کے پروردگار کی مرضی یہ ہے کہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کیا جائے کہ جہاں گستاخی بے ادبی کا امکان بھی ہو تو لفظ بھی ان کی شاید نشان نہیں ان کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اچھی نیت کے ساتھ ایک ڈبل میننگ لفظ استعمال ہوا تو قرآن مجید کا انداز دیکھیے، آپ قرآن کا تیور دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے، قرآن کا تاکیدی پہلو دیکھیے کہ کس طرح قرآن تاکید بیان کرتا ہے۔ اتنی سی بات پر یہ بھی تو کہہ دیتے تو ہو گیا کہ یہ لفظ مت کہا کرو آئندہ سے، تو بات ہو گئی تھی۔ نہیں، اے ایمان والو یہ لفظ مت کہا کرو، اس کے بجائے انظرنا کا لفظ کہا کرو، بلکہ وہ کہنے کی نوبت بھی تم کیوں لاتے ہو، پہلے ہی میرے حبیب مصطفیٰ کی بات کو غور سے سن لیا کرو۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کون ایمان والے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولائے کائنات، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بدری صحابہ، حدیبیہ کی بیعت میں شریک ہونے والے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ، اس میں سابقون الاولون شامل، مہاجرین شامل، ایک سے ایک بڑے مرتبے کے صحابی ابھی باحیات ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا ہی ہو تو انظر نہ کہو، بلکہ پہلے ہی گفتگو سن لیا کرو۔ خطاب کس سے ہو رہا؟ ایمان والوں سے۔ تو اب مضمون کیسا مکمل ہونا تھا؟ اے ایمان والو ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ تو بات ایمان والوں کی ہو رہی تو ایمان والوں ہی کا تو انجام بیان ہونا تھا، لیکن اس مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ کافر درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں کو آج دعوت دی گئی ہے سب آ کر کھانا کھا لیں اور 10 بجے سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں، یہ بات دعوت جن کو دی گئی ان کے تعلق سے کی جا رہی ہے، اور درمیان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کو دعوت نہیں دی گئی ہے وہ 10 بجے سے پہلے بھی نہ آئیں، وہ 10 بجے کے بعد نہ آئیں، تو آپ بولیں گے کہ ان کا تو ذکر ہی یہاں کرنا فائدہ مند نہیں ہے کہ یہاں تو بات ان کی ہو رہی ہے جن کو دعوت دی گئی ہے۔ بات ہو رہی ہے یہاں پر ایمان والوں کی، خطاب کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تو کافروں سے خطاب ہی نہیں ہے، پھر کافر درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں گستاخی بے ادبی کرنا در حقیقت کافروں کا طریقہ ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کوئی سرکار کی بارگاہ میں ایسا لفظ بھی استعمال کرتا ہے جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہے تو ایسا لفظ استعمال کرنا بھی کافروں کا کام ہے، اور اگر کوئی ایمان والا بھی بری نیت کے ساتھ یا سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کی نیت کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے، اب وہ ایمان والا نہیں رہتا، وہ ایمان والا بھی کافر بن جاتا ہے۔ اس کافر کو یاد رکھنا چاہیے کہ کافر کے لیے بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ ابھی راج محترم ایمان کے رخصت ہو جانے کی بات کی جا رہی ہے، ایمان کے چھن جانے کی بات کی جا رہی ہے، ایمان کے زائل ہو جانے کی بات کی جا رہی ہے، ایمان کے ختم ہو جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے کرتے ارشاد ہوتا ہے للکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے تو اب وہ مومن نہیں بچتا۔ ہو سکتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام مسلمانوں میں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ محلے والے اس کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، لیکن جب کوئی مسلمان سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے، قسم خدا کی وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ پکا کافر بن جاتا ہے۔ اس واسطے قرآن فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لاکھ دنیا اس کو مسلمان کہتے رہے، قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ علماء امت نے صراحت فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ آدمی کے کافر ہو جانے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ادنا گستاخی کرے، بڑی گستاخی کرنے کی بات نہیں، ادنا گستاخی اگر کوئی کرے اس کے کافر ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلا کہے تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک میلا تھا، ایسا کہنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ لباس کو میلا کہہ کر وہ اپنی حقارت کو ظاہر کر رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ظاہر کر رہا ہے کہ سرکار کا لباس حقیر تھا، نعوذ باللہ من ذلک، میلا تھا مطلب حقیر تھا، نعوذ باللہ من ذلک، اور اتنی نیت اس کو کافر بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی مکی کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، بخاری شریف کی شرح ہے اور پوری دنیا میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ بڑی اہمیت سے اس کو پڑھتے ہیں۔
یوں تو بخاری شریف کی کئی شروحات لکھی گئی ہیں کہ ہمارے جو اہل حدیث کے جو بھائی ہیں، نجدی سلفی جو حضرات ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی فتح الباری کو بہت ریفر کرتے ہیں، اور ان کی کوئی لائبریری فتح الباری کے نسخے سے خالی نہیں ہوتی، اور باقاعدہ فتح الباری کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، مراجعت کرتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ کہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ فتح الباری سے استفادہ کرتے ہیں. فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قاضی ایاض مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیے ہیں. وہ کتاب جو سب کے یہاں معتبر مانی جاتی ہے، اس کتاب میں علامہ قاضی ایاض مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایز اے ریسورس پرسن پیش کیا گیا ہے. دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر ان کی بات پیش کی گئی ہے، ان کی روایتیں نقل کی گئی ہیں. تو ایسے بڑے امام ہیں علامہ قاضی ایاض مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اپنی کتاب شفا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلا کہے، اس کے کافر ہو جانے کے لیے یہ بات کافی ہے. وہ کافر ہو گیا. اگر لباس مبارک کو میلا کہہ دیا تو کافر ہوگا. کوئی بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی بے ادبی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ادنا سی گستاخی بھی اگر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی کرتا ہے تو ادنا گستاخی بھی ایمان کے چھن جانے کے لیے اور ایمان کے حبط ہو جانے کے لیے، ایمان کے برباد ہو جانے کے لیے ادنا سی گستاخی بھی کافی ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور معروف شاگرد ہیں سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو کاظمین شریف میں مدفون ہے. سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور کے قریب وہ مدفون ہے، بغداد شریف کے قریب عراق میں، اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد مانے جاتے ہیں. ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ سب سے بڑے شاگرد ہیں. علامہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ علامہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے. دسترخوان بچھا، کدو لایا گیا دسترخوان پر. ذکر نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو ایک شخص نے کہا لیکن مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. دسترخوان بچھا تھا، کدو لایا گیا، تو ذکر نکلا، کھاتے کھاتے بات ہوئی، مذاکرہ ہوا، ٹاپک نکلی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. تو ایک شخص نے اس وقت کہا لیکن مجھے کدو پسند نہیں ہے. کہا گیا کہ سرکار کو کدو پسند تھا، تو اس نے کہا لیکن مجھے کدو پسند نہیں ہے. بولنا ہی تھا. سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے رکابی میں سے ہاتھ کھینچ کر تلوار کھینچ لی، رکابی میں سے ہاتھ اٹھا لیا، کھانا چھوڑ دیا، اور اسی وقت تلوار کو میدان کے باہر نکالا. ارشاد فرمایا کہ میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا. لوگ درمیان میں آ کر روکنے لگے کہ حضرت ایسا کیا آپ خفا ہو رہے ہیں، اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات نکلی کہ سرکار کو کدو پسند ہے، تو اسی وقت سرکار کی بات کو قائد کر یہ کہتا ہے لیکن مجھے کدو پسند نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس کی پسند سرکار کی پسند کے خلاف ہے، اور اس کو ظاہر بھی کر رہا ہے. میرا فتویٰ یہ ہے اور میرا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اس کو زندہ رہنے کا اختیار نہیں ہے. کدو کے بارے میں اس نے کہا کہ مجھے کدو پسند ہے. دیکھیے ذرا غور کیجیے آپ، کیا ہر کسی کو کدو پسند آنا ضروری ہے کیا؟ کوئی آدمی ہوتا ہے جس کو ایک ترکاری پسند آتی ہے، دوسرے کو پسند نہیں آتی وہ ترکاری. یہ تو انسان کی طبعی کیفیت ہے، یہ تو انسان کے بائی نیچر کسی کو کوئی ترکاری پسند آتی ہے، کسی کو کوئی ترکاری پسند آتی ہے. وہ تو فطری چیز ہے. وہ زبردستی کے طور پر تو یہ بات نہیں منائی جاتی. اگر کسی کو آلو پسند نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ تم آلو پسند کرنے لگ جاؤ. کسی کو گاجر پسند نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گاجر پسند کرنے لگ جاؤ. اگر کسی کو کدو پسند ہے تو وہ طبعی چیز ہے، اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ بھی طبعی چیز ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تجھے پسند نہیں تھا تو منہ مچ کر خاموش بیٹھنا تھا، منہ بند کرنا تھا، خاموش بیٹھنا تھا. جب بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی آ رہی تھی، تجھ میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ سرکار کی پسند کے خلاف تو اپنی چوائس کا ذکر کرنے کی ہمت کیسا کیا؟ تو نے ہمت کیسے کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو پیش کرتا؟ تلوار کھینچ لی صرف اسی بات پر کہ اس نے کہا تھا کہ لیکن مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے. یہاں انسان کو کافر بننے میں دیر نہیں لگتی. اگر ادنا گستاخی بھی اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا، جہنمی نہیں ہوتا، فاسق نہیں ہوتا، فاجر نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے. ایمان کا کوئی حصہ پھر اس کے لیے باقی نہیں رہتا. اگر ادنا سی گستاخی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزد ہو جائے، پورا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس کی پھر باقی نہیں رہتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مت کہا کرو راعینا، بلکہ کہو انظرنا. ایسا لفظ استعمال مت کرو جس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک اچھے ایک برے، بلکہ وہ لفظ استعمال کرو کہ اس میں برے معنی ہی نہیں پائے جاتے. انظرنا کہا کہو. واسمعوا، یہ بھی کیوں کہتے ہو؟ پہلے ہی ان کی بات غور سے سن لیا کرو. اور اگر یہ سننے کے بعد بھی اگر تم یہ لفظ استعمال کرتے رہے، یا اگر ہمارا یہ فیصلہ سننے کے بعد بھی کوئی ہمارے حبیب کی شان میں اگر بے ادبی سے باز نہیں آیا، تو اے سننے والے یاد رکھ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گستاخی مصطفیٰ کو دنیا میں مہلت مل سکتی ہے، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، عتبہ و شیبہ کی طرح، ولید بن مغیرہ کی طرح، یزید و فرعون و شداد و قارون و حامان کی طرح، ابلیس لعین مردود کی طرح 2 دن کی زندگی میں تو اس کو موقع مل سکتا ہے، مہلت مل سکتی ہے، لیکن جب وہ مرے گا تو پھر عذاب سے اس کو کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جس سے کافر بچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہوتے ہوتے درمیان میں کافروں کا ذکر لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ کی بے ادبی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا، ایسی بڑی شان عطا فرمائی، ایسے اونچے مرتبے پر فائز فرمایا اور قرآن پاک آپ پر نازل فرمایا۔ لیکن اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے وہ بھی اور مشرکین بھی یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ مشرکین اس لیے چاہتے تھے کہ اس میں ان کے دین کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں قرآن مجید میں، اور اہل کتاب اگر قرآن مجید کے نازل ہونے کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید تو توریت کی تصدیق کرتی ہے، قرآن مجید تو انجیل کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، اور قرآن پاک ویسی ہی وہی ہے جیسی وہی حضرت عیسیٰ پر حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ اہل کتاب اگر قرآن مجید کے نازل ہونے پر اگر افسوس کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن ہے ایسا ہی کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی اور مشرک بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم پر جو کچھ بھلائی اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر وہ نہ اتاری جاتی تو اچھا ہوتا، یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہود کو در حقیقت یہ رنج تھا کہ ان کو جو نبوت وراثت میں ملی تھی وہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی، یہ ان کو رنج تھا کہ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں اتنے پیغمبر آتے رہے، آخری نبی جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے تاجدار، پیغمبروں کے سردار، امام المرسلین، افضل الانبیاء ہیں، وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، یہ ان کو غم تھا جو کھائے جا رہا تھا۔ بنی اسماعیل کو کیوں نبوت ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا، کسی بہت بڑے مالدار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ و طائف میں پیغمبر کیوں نہیں بنایا۔ عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہر بن نظروں میں موضوع نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم پیدا ہوئے اور چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مالدار نہیں تھے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ ان کم نصیبوں کو، ان کم قسمتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نبوت یا ولایت سے سرفراز کرتا ہے، جب کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ ملا کر مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، لو شئت لصارت معی جبال الذهب، میں اگر چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فخر ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریبی کی زندگی گزاری، جو سادگی کی زندگی گزاری، یہ آپ کا چوائس ہے، یہ آپ کی چوائس، آپ کی پسند، آپ کا انتخاب، آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سادی سیدھی زندگی گزاریں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، لو شئتو، اگر میں چاہوں، لصارت معیا، تو چلنے لگ جائے میرے ساتھ، جبال الذهب، سونے کے پہاڑ، یعنی تھوڑا بہت سونے کی بات نہیں، کلو 2 کلو سونے کی بات، تولے 2 تولے سونے کی بات نہیں ہے۔ فرماتے میں اگر چاہا تو پہاڑوں کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور ایک ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا بات ہے، اکثر انبیاء نے اور اولیاء نے مالداری کو پسند نہیں فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی اضطراری نہیں تھی، اختیاری تھی، آپشنل تھی، اپنی مرضی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مرضی تھی کہ آپ غریبی میں زندگی گزارنا پسند فرماتے ہیں۔ ان کم نصیبوں کو، ان کم ظرفوں کو، ان تمام روحانی اور ان تمام علوی معاملات کی خبر نہیں تھی، تو کہنے لگے، یہ سوچنے لگے، یہ خیال کرنے لگے کہ جب نبوت عطا کرنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی رئیس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، میں جس سے چاہوں سرفراز کروں، تمہارے مشورے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تم کو مشورہ دینے کی گنجائش ہے۔ کیا تمہارے گھر کی چیز ہے جو تم سے پوچھ کر میں دوں؟ ارے میری وحی ہے جس پر میں چاہوں نازل کروں، میرا انعام ہے جس کو عطا کرنا چاہوں میں عطا کروں، تم بیچ میں روکنے والے ٹوکنے والے کون ہوتے ہو؟
تمہارے مشورے کی مجھے قطعی حاجت نہیں ہے، میرا فضل ہے جس کو میں چاہوں اپنے فضل سے سرفراز کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے حبیب، آپ پر جو میں قرآن نازل کر رہا ہوں، آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، یہ بھی ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، چاہے اہل کتاب کے مشرکین ہو یا یہود، چاہے اہل کتاب کے کافر ہوں یا مشرکین، یہ بھی ان کو چبھتا ہے۔ اہل کتاب پسند نہیں کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ جس کو جو فضل چاہے، جو مرتبہ چاہے، جو رتبہ عطا کرنا چاہے اپنی مرضی سے عطا کر دے، کہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ یہاں سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ قرآن مجید میں پہلے کسی بات کا حکم آتا، پھر بعد میں دوسری بات کا حکم آتا۔ جو حکم پہلے تھا اس کو منسوخ کہتے ہیں، جو حکم بعد میں آتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ جو حکم پہلے آتا ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے شراب پینے کی اجازت تھی، لیکن نماز کی حالت میں شراب پینے کی اجازت نہیں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آیا کرو۔ مطلق شراب پینے سے منع نہیں فرمایا گیا، پہلے حکم یہ دیا گیا کہ نماز کے لیے جب تم آؤ تو اس وقت نشے میں نہ رہنا۔ مطلب ہے کہ نمازوں کے اوقات درمیان میں نہیں ہے، اور دوسری نماز کے لیے بھی بہت وقت ہے، پکا یقین ہے کہ اس وقت تک نشہ اتر جا سکتا ہے، تو نشہ کرنے کی اجازت تھی شروع دور میں پہلے، لیکن صرف اتنا حکم تھا کہ نماز کے لیے جب آؤ تو نشے کی حالت میں نہ رہنا، پہلا حکم یہ آیا۔ لیکن آگے چل کر جو حکم آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے تعلق سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ آیت نازل ہو جانے کے بعد تو شراب قطعی طور پر حرام قرار پائی، تو پہلے کا حکم الگ تھا، بعد کا حکم الگ ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک مثال ہم آپ کے سامنے اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص طور پر سرکار پر ایمان لانے والے لوگوں پر مکے میں کافروں کی جانب سے، ظالموں کی جانب سے ظلم و ستم ہوتا تھا، اور مسلمانوں کو ڈیفینس کرنے کی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفینس کرنے سے بھی مسلمانوں کو منع فرمایا مکے میں، مکی آیتوں میں۔ مثال کے طور پر سورۃ الکافرین کی آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلوار اٹھانے سے یا ڈیفینس کرنے سے بھی مسلمانوں کو روکا۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر سوسائٹی، ہر کمیونٹی، ہر سماج، ہر معاشرہ ڈیفینس کرنے کے رائٹ کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ کسی کو جا کر چھیڑنے رہے، بیٹھی جگہ کوئی آپ کو اگر چھیڑ رہا ہے تو اس کو ڈیفینس کرنے کا حق دنیا کی ہر کمیونٹی اور ہر سوسائٹی، ہر سماج اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں، چور آ گیا ہے آپ کے گھر میں، آپ کا مال لے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دینا چاہتے ہیں، تو دنیا کی ہر سوسائٹی، ہر کمیونٹی ہی کہتی ہے کہ آپ اس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں، اس کو مار کر بھگا سکتے ہیں۔ ڈیفینس کرنے کا رائٹ تو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے تو مسلمانوں کو ڈیفینس کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن جب سرکار مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو اس کے بعد پھر اجازت دی گئی کہ باقاعدہ آپ سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، اور آپ کو مدافعات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کوئی آپ پر تلوار اٹھائے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد باقاعدہ غزوے بھی ہوئے۔ تو جو حکم پہلے تھا وہ منسوخ ہے، جو حکم بعد میں آیا وہ ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پہلے کچھ حکم دیتا ہے اور بعد میں پھر اس حکم کو بدل دیتا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ اتنی سی بات کو بہانہ بنا کر یہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے اور بولتے کہ یہ کیسا کلام ہے قرآن مجید کے پہلے خود کہتا ہے کہ کافروں کو ڈیفینس مت کرو اور بعد میں اجازت دیتا ہے۔ یہ کیسا قرآن ہے، پہلے تو کہتا تھا کہ نماز پڑھتے وقت نشے میں مت آؤ، اور اب کہتے ہیں کہ شرابی مت پیو، مثال ہے اس کی۔ تو کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا کیسا کلام ہے، پہلے ایک بات کہتا ہے اور بعد میں ایک بات کہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری مرضی کی بات ہے، اگر ہم پہلے کوئی حکم دے دیں بعد میں اپنی مرضی سے اس حکم کو بدل دیں تو ہماری مرضی کی بات ہے۔ کوئی ہم سے سوال کیسے کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر کوئی دوسری آیت لاتے ہیں یا اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار اور مددگار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پرانا حکم کینسل کرتا ہے تو نیا حکم اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آیت منسوخ ہوتی ہے تو دوسری اس سے بہتر آیت قرآن میں نازل ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟
وہ ہائر اتھارٹی ہے، اس کی مرضی کی بات ہے کہ جب جو حکم چاہے دے۔ تو کیسے پوچھ سکتا ہے پوچھنے والے کے پہلے یہ حکم کیوں دیا، بعد میں وہ حکم کیوں دیا؟ وہ فائنل اتھارٹی ہے اور وہ قطعی اور حتمی فیصلہ سنانے والا پروردگار ہے، مختار کل ہے، مالک حقیقی ہے، قادر علی الاطلاق ہے، اس کی مرضی ہے، جب وہ جس بات کا حکم دے اس بات پر عمل کر لینے میں ہی تمہاری سلامتی ہے۔ تم اس سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ پہلے ایسا کیوں کہا بعد میں ایسا کیوں کہا؟ اس کی مرضی ہے، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جب جو کہنا چاہے کہے۔ تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ جو حکم دے اس کی تعمیل کرتے جاؤ۔ یہ پوچھنے کا حق تم کو کہاں سے حاصل ہو گیا کہ یہ حکم پہلے کیوں دیا، وہ حکم بعد میں کیوں دیا؟ کیا تم زمین کے بادشاہ ہو؟ کیا تم آسمان کے بادشاہ ہو؟ کیا تمہاری مرضی چلتی ہے؟ جب کچھ نہیں ہے تو تمہارا یہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے، یعنی ایسے سوالات کرو میرے مصطفیٰ سے جیسے پوچھے گئے تھے موسیٰ اس سے پہلے، کہ طرح طرح کے غیر ضروری سوالات موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جن سوالات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جس سے بے ادبی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے مصطفیٰ سے ایسے سوالات کرو جیسے موسیٰ سے ان کے ساتھی جیسے سوالات کیا کرتے تھے اس سے پہلے؟ یعنی مطلب ایک ایسا مت پوچھا کرو۔ کیا تم ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسا کہ موسیٰ سے سوالات ہوئے؟ تو مطلب کیا ایسے سوالات مت کرو۔ اللہ تعالیٰ غیر ضروری سوالات کرنے سے سرکار کی بارگاہ میں منع فرما رہا ہے کہ کیونکہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے منافی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد اگر کفر اختیار کرتا ہے سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی کر کے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے کے پیغمبروں پر ایمان لا کر، پہلے کی کتابوں پر ایمان لا کر خوب اچھی طرح جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، اور پہچاننے کے باوجود اگر وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، ایمان کے بدلے اگر وہ کفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو جو ایسا کرے گا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دل سے چاہتے ہیں اہل کتاب کے کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ یہود کی ضد ہٹ دھرمی کے باعث وہ خود تو ایمان سے محروم ہیں، ان کی حسد کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں، یہودیوں کے دل میں کیا ہے؟ تم جیسا پہلے کافر تھے پھر کافر ہو جاؤ، تم جہنم میں جاؤ، یہ ان کی خواہش ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تم سے حسد رکھتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، اس کے بعد جب کہ حق خوب واضح ہو چکا ہے ان پر، بس اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے مسلمانوں، معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا حکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہودی غیر ضروری طور پر مسلمانوں سے حسد کیا کرتے، یہ چاہتے کہ ان کی نعمتیں ختم ہو جائیں، یہ چاہتے کہ قرآن مسلمانوں پر نازل نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ چاہتے کہ مسلمان ایمان سے محروم ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم ان کو معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، نماز صحیح ادا کرو۔ نماز صحیح ادا کرنے کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کا جیسا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو، اور نماز پڑھتے وقت دل کو خیال غیر سے پاک کرو، یہ مطلب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں پڑھو، صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں۔ جو بھی نیکی انسان چھوٹی یا بڑی کرتا ہے کبھی نیکی ضائع نہیں ہوتی اگر اس کا ایمان سلامت ہے، اور اگر ایمان عقیدہ درست ہے اور نیت اگر درست ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نیکی کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ خود وعدہ فرماتا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، خود وعدہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ چھوٹی ہو یا بڑی نیکی، جو بھی بھلائی تم کرو گے اس کا پورا پورا ثواب، پورا پورا بدلہ، پوری پوری جزا تم کو دی جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کون کیا کر رہا ہے یہ سب وہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیوں کا پورا بدلہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور انہوں نے کہا، ان یہودیوں نے کہا، یہاں کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہو کر آج 10ویں نشست ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جملہ تو 11ویں نشست ہے۔ یہ اہل کتابی کا ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور مدینہ منورہ میں اہل کتاب کا بڑا غلبہ، اور وہ لوگ بڑی میجورٹی میں تھے، اور وہ لوگوں کی شرارتیں بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی تھیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اخلاقی خرابیوں کو خوب کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انہوں نے کہا، یعنی اہل کتاب نے کہا، یہودیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، مدینے کے یہودیوں نے کہا
نہیں داخل ہوگا جنت میں بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نادانی کی بات اور کتنی بڑی احمقانہ سوچ رکھنے والی بات ہے۔ یہودی اس کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، اور عیسائی اس کو کہتے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی نہیں ملا، ہزاروں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آ کر چلے گئے، اور ان کی امتوں میں نہ کوئی یہودی تھا نہ نصرانی۔ میں مثال آپ کے سامنے عرض کروں، مثال کے طور پر آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی امت نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ یہ یہودی کا جو لفظ نکلا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا نام کے تھے، تو ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لوگوں کو یہودی کہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب یعقوب علیہ السلام سے پہلے اسحاق علیہ السلام بھی آئے، ان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، ہزاروں پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام کے جیسے اولو العزم رسول آئے، آدم علیہ السلام کے جیسے پہلے نبی آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی امتیں نہ یہودی ہیں نہ نصرانی، تو کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی؟ کتنی کچی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا عیسائی، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی کون ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور عیسائی کون ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اب ان سے پہلے کے پیغمبروں پر جو ایمان لا چکے، یا ان کے بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں ہم لوگ، ہم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ہم تو محمدی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ہم کو یہودی عیسائی تو نہیں کہتے، ہم تو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلم کہلائے جاتے ہیں، ہم محمدی کہلائے جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بولنا چاہتے تھے۔ تو کہنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ ان کے دل کی باتیں ہیں۔ فرمائیے اے میرے حبیب مصطفیٰ، آپ کے سامنے آ کر کوئی کہنے والا ایسا کہے کہ جنت میں یہودی اور عیسائی ہی داخل ہوگا، تو آپ ان سے کہہ دینا کہ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ توریت میں ہے تو بتاؤ، انجیل میں ہے تو بتاؤ کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا تو عیسائی۔ توریت میں ہے تو توریت میں بتاؤ، انجیل میں ہے تو انجیل میں بتاؤ۔ ہرگز نہیں بتا سکتے۔ قل، میرے پیارے حبیب کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ حالانکہ وہ سچے نہیں ہیں اور وہ دلیل پیشی نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو ان کے بعد کی قوم کا، بعد کی امت میں، یا ان سے پہلے کی امتوں میں ہزاروں امتیں گزر چکی، چاہے کوئی کسی قوم کا کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اللہ کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور وہ مخلص بھی ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ یہ سب دعوے باطل ہیں کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہودی بننا، عیسائی بننا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر کوئی یہودی ہونے کے باوجود محمد عربی کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گیا تو اب وہ یہودی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی نصرانی ہونے کے باوجود اللہ کے کلام مجید، قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دے، نصرانی ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا یہودیت پر، عیسائیت پر ڈیپینڈ نہیں ہے، جنت میں جانا ایمان پر، عمل صالح پر ڈیپینڈ ہے۔ جس کا ایمان درست ہو، جو سب پیغمبروں کی نبوت کو تسلیم کرے، کسی پیغمبر کی نبوت کا انکار نہ کرے، جو تمام پیغمبروں کی نبوت کو تسلیم کرے، اور جس کا ایمان درست ہو، اس کا عمل صحیح ہو، تو وہی شخص جنت میں جائے گا جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اللہ کے احکام کے سامنے اپنے خواہشات کی قطعی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا شخص جنت میں جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو کہ نہ ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی قوموں میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہو۔ ایمان اگر اس کا درست ہے، عمل اس کا صالح ہے، اور اگر وہ مخلص بھی ہے، اور اگر وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے قربان کرتا ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے وہ رومی ہو، چاہے وہ زنگی ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کسی مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، ایمان درست ہے، عمل صحیح ہے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور مخلص بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ یہاں یہودیوں کے اس برے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، غیر یہودی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی ان کی بات سن کر اگر کہے کہ جب یہودی ہی جنت میں جا رہے ہیں تو پھر میں بھی یہودی بننا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ کوئی غیر یہودی بن بھی نہیں سکتا، کنورٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہودی کون ہے؟ جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، انہیں سے یہودی ہے۔ اب جو یہودی کے گھر میں بھی پیدا نہیں ہوا، اب وہ جنت میں بھی جانا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور یہودی وہی ہے جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو۔ آپ ان کا پاپولیشن دیکھ لیجیے پوری دنیا میں مٹھی بھر، اگر صرف یہ مٹھی بھر جنت میں جائیں گے تو اللہ کی مخلوق میں جو کروڑوں کروڑوں انسان ہیں، کیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت سے محروم کرے گا؟ قرآن مجید فرماتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ نجات کسی ایک خاندان، کسی ایک قبیلے سے وابستہ نہیں ہے۔ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہے وہی جنت میں جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہے وہی جنت میں جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی تمام پیغمبروں کی نبوت کو تسلیم کرے گا اور ایمان میں لانے میں اگر وہ سچا ہوگا، چاہے وہ کسی علاقے کا، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی قوم، کسی قبیلے کا کوئی زبان بولنے والا ہو، اگر اس کا ایمان درست، عقیدہ صحیح ہے اور اس کی نیت بھی صحیح ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام کی سچی تعلیم ہے، پاکیزہ تعلیم ہے، جس میں یونیورسل بردرہڈ کا پیغام ہے۔ ہم عالمی اخوت کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر تو مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، آ جا، تو بھی کلمہ پڑھ لے، تو بھی ہمارا بھائی ہے، تو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو، تو بھی ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان لا، قرآن پر ایمان لا، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر مسجدوں میں اللہ کی عبادت میں شامل ہو جا، اور جنتوں میں ہماری صفوں میں شامل ہو کر داخل ہو جا۔ آدم کی تمام اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان درست ہو، ایمان درست ہو۔ ایمان میں اگر کھوٹ ہے، ایک نبی پر ایمان لا رہے ہیں، ایک نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یا نبی پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں اور پوری علمی صلاحیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چھپانے میں صرف کر رہے ہیں، تو ایسا ایمان کام نہیں آئے گا۔ ایمان درست ہو اور اخلاص بھی ہو اس کے ساتھ، تو جس شخص کا ایمان درست ہوگا، عمل درست ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، جن کا ایمان درست، عمل صالح ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت ایسا مقام ہے کہ وہاں جانے کے بعد نہ ان کو کبھی کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں خوف بھی ہے، غم بھی ہے۔ خوف کا مطلب آئندہ مستقبل میں کیا نقصان پہنچتا ہے کہ کیا ہے، آدمی مستقبل کے اندیشے سے گھبراتا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ غم کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں کوئی ایسی بات گزری ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، اس کو یاد کرتا ہے تو آدمی آزردہ ہو جاتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ غم گزشتہ پر ہوتا ہے، خوف آئندہ پر ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں دارالامتحان میں ہے، لیکن جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنتیوں کی شان ہوگی، ان کو گزشتہ کا کوئی غم نہیں ہوگا، آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف بھی نہیں ہوگا، آئندہ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا، گزشتہ کسی بات پر وہ افسوس بھی نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات میں ہوں گے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ تو تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرے، قرآن کے کلام الہی ہونے کو مانے۔ اور ہمارے پاس تو سادہ سیدھا طریقہ اور بالکل صاف اور سیدھی اور کلیئر تعلیم دی گئی ہے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بے شک ہیں، لیکن ہم تمام پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کے ماننے والے بے شک ہیں، لیکن ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی ایک کتاب کے بھی کلام الہی ہونے کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی ایک نبی کے بھی پیغمبر حق ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ یہی راستہ حق کا، ہدایت کا، سچا سیدھا نجات کا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کے اہم مضامین ہیں جو آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ یہ رکوع نمبر 13 کے مضامین بیان کیے گئے، اور یہ 11ویں نشست تھی سلسلے وار درس تفسیر قرآن کے ضمن میں۔ اور جو مضامین آج کے رکوع میں بیان ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رکوع کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے بڑے تاکیدی انداز میں، اور اس کے بعد یہودیوں کی بری صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، اور مسلمانوں کو اگر ہدایت نصیب نہ ہوتی تو اچھا تھا، مسلمان جہنم میں جاتے تو اچھا تھا۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ایسے دشمن ہیں، ایسے دشمنوں کی ہم کو قطعی طور پر پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو یہاں پر بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے کوئی حکم دے کر بعد میں کوئی حکم نازل فرما دے تو اس کی مرضی کی بات ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے، جب جو حکم دینا چاہے وہ دے۔ اگر اہل کتاب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، پہلے وہ حکم کیوں تھا، بعد میں یہ حکم کیوں آیا، تو ان کا بولنا ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ اور یہاں چوتھے نمبر پر ایک اور اخلاقی خرابی بیان ہو رہی ہے اہل کتاب کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سے غیر ضروری بے مقصد سوالات کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے مقصد اور غیر ضروری سوالات نہیں، مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے سوالات نہ کریں، بے مقصد غیر ضروری سوالات نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد چند اہم مضامین بیان کرتے کرتے بطور خاص نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
حکم دے رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کہ نماز کو صحیح ادا کرو، قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو نیکی تم بھیجو گے ضرور اپنے پروردگار کے یہاں پاؤ گے۔ کہ اب یہاں یہودیوں کی اخلاقی خرابیاں بیان کرتے کرتے ان کی اور ایک اخلاقی خرابی یہ بیان کر رہا ہے کہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنتی ہونے کے لیے کسی ایک قبیلے میں پیدا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی ایک علاقے، کسی ایک ملک میں پیدا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ آدم کی پوری اولاد جنتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے۔ یہ اسلام کی عالمگیر دعوت ہے، اور اسلام کا آفاقی پیغام ہے، یہ یونیورسل میسیج ہے اسلام کا جو قرآن مجید کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی ملک کا رہنے والا، کسی کلر کا، کوئی لینگویج بولنے والا ہو، اگر وہ آج قرآن پر ایمان لا کر ہمارے سرکار پر ایمان لا لے، وہ ہمارا بھائی ہے، انشاءاللہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ قرآن کا آفاقی پیغام ہے۔ عزیزان محترم، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اخلاقی خرابیوں کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں جس چیز کا حکم دیا وہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، صرف مالداروں پر، غریبوں پر معاف ہے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جس میں ایمان والے کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ نماز ہی ایسی چیز ہے جس سے ایمان والے میں اور کافر میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو بپابندی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے علوم کی برکتوں سے دنیا میں آخرت میں فیض یاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔